حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. امی عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک ہدیہ آیا تھا ہمارے گھر میں, کچھ بکری کا پایا تھا یا کیا تھا, تو میں نے سارا صدقہ کر دیا, ایک تھوڑا سا کھر اس کا بچ گیا ہے. کچھ مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں حدیث کے, مفہوم بیان کر رہا ہوں, باقی سارا کیا کر دیا, صدقہ. دیکھو ایسی کنڈیشن میں ہماری کیا حالت ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں یہ کوئی صدقہ سینٹر کھولا ہوا ہے تم نے, یہی ہوتا نا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, قرآن کہہ رہے ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا, وہ بیوی کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ بیگم تم نے کیا خیراتی ادارہ کھول کے رکھا ہے, وہاں سے ہدیہ آیا اور تم نے اٹھا کے صدقہ کر دیا. لیکن ہمارے نبی کا چونکہ آخرت پر ایمان تھا, نہ صرف یہ کہ اس پر آپ کو غصہ نہیں آیا بلکہ آپ نے اپریشیٹ کیا, اور ایسے خاندانی طریقے سے اتنے زبردست الفاظ سے امی عائشہ کی حوصلہ افزائی کی, حالانکہ اب کھانے کو آپ کے پاس نہیں ہے, اتنا سا بچ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم جو یہ کہہ رہی ہو کہ سارا صدقہ کر دیا, بچا صرف یہ ہے. فرمایا نہیں, بچا وہ ہے جو صدقہ کر دیا, یہ ختم ہونے والا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے. کھانا تو محض ایک علامت ہے, مقصد لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی ترغیب خود بھی کرتا ہے, دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے. تو آج گھروں میں یہ چیزیں کیا ہو گئی ہیں بھائی, ختم. بچپن سے بچوں کو پیسہ کمانا سکھایا جا رہا ہے, خرچ کرنا نہیں. گلک خرید کے دے دیتے ہیں ان کو, گلک ہوتا ہے نا, ابھی کیا کہتے ہیں آج کل نئی زبان میں اس کو, ہم تو گلک کہتے تھے, گلک ہی کہتے ہیں کہ اس میں جمع کرو, اس میں جمع کرو, اس میں جمع کرو, اس میں جمع کرو. کمیٹیاں ڈال رہے ہیں, کمیٹیاں ڈال کے پھر نکلے گی. اور عجیب بھکاری پن ہے یار, میرے پاس عجیب قسم کے بھکاری آتے ہیں, میرا دل چاہتا ہے میں ان سے پیسے مانگوں. حقیقت ان کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ جی وہ زکوٰۃ کے پیسے آپ کے پاس آئے ہوئے ہوں گے تو اتنے روپے چاہیے, کیا کرنا ہے, یہ ضرورت ہے, فلانی ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے. تو میں کہتا ہوں آپ کی تو اتنی تنخواہ ہے, کہتے ہیں وہ ہم نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اصل میں آڑے وقت کے لیے. جس آدمی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اس کا مطلب اس کے پاس توند بھرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ ہے, تبھی تو نکل رہی ہے کمیٹی کے لیے پیسے نکل رہے ہیں. تو میں بھی بہت ڈھیٹ ہوں الحمدللہ اس معاملے میں, اللہ نے مجھے بڑا ڈھیٹ بنایا ہے. میری جیب سے پیسہ نکالنا آسان نہیں ہے, یہ بتا دوں. آپ سمجھ رہے اتنی سخاوت تو مفتی صاحب کے پاس جب جا کے مانگو ایک دم نوٹوں کی گڈی نکال کے دیں گے. بھیکاری کے لیے میری جیب سے نکلنے کے اصول بہت سخت ہے. اپنی مرضی سے دے دوں تو کوئی مستحق نہیں بھی ہو, اپنے پیسے اگر دینا چاہے انسان, دوسروں کی امانتیں تو غیر مستحق کو نہیں دے سکتا میں, اپنے پیسے مستحق نہیں بھی ہے لے جا بھائی. لیکن آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, 1 کروڑ روپے میرے پاس پڑے ہوئے ہوں اور آپ آگے مانگ کے نکلوانے کی کوشش تو کر کے دیکھیں. ایسا آپ کا خاندانی قسم کا انٹرویو ہوگا کہ آپ بولو گے ایسا تو ہم جب فوج میں بھرتی ہونے کے لیے گئے تھے نا, ISSB کا امتحان دیا تو اس وقت بھی ایسا انٹرویو نہیں ہوا تھا. کیوں لے رہا ہے بھائی تو پیسے؟ ایک صاحب آئے کہ مجھے بہت شدید ضرورت ہے, میں بالکل یہ ہو رہا ہوں, اور بہت ایسے واقعی بڑی ضرورت تھی ان کو, بیماری چل رہی تھی, کوئی پتہ نہیں کینسر تھا کیا تھا, اور اب میں بہت پریشان ہوں تو مجھے اتنے لاکھ روپے چاہیے, اور واقعی ضرورت تھی. تو آپ کوئی زکوٰۃ سے بھی تعاون کر دیں یا صدقے سے کر دیں. یہ ہے جو کل جن کے ہاں کل کا مفہوم بالکل کیا ہے, چینج ہے. ادھر نبی کی حالت کیا ہے, اپنی ضرورت قربان کر کے کل کے لیے امی عائشہ نے دے دیا تو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, چلو آج بھوکے رہ جاتے ہیں, کل اللہ ہمارا پیٹ بھر دے گا. حدیث میں آتا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا, کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا, جب میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پلایا. کیونکہ قیامت کے دن لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے, تو لوگ کہیں گے اے اللہ تو کہاں سے بھوکا ہو سکتا ہے, تو کہاں سے پیاسا ہو سکتا ہے. تو اللہ کہے گا میری مخلوق بھوکی تھی, اس مخلوق کا جس نے خیال رکھا تو وہ ایسے تھا جیسے اس نے میرا خیال رکھا. دیکھو آپ کسی بچے کو بھوکا ہو کھلا دو, باپ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کیونکہ باپ کا اس سے کیا ہے, تعلق. تو اللہ کا بھی مخلوق سے تعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کو یہ باتیں بتاتے
تو وہ اعتراض کرتے انطعم من لو یشاء اللہ اطعما. دیکھو کیسے اعتراض کر کے نا کسی بھی چیز پہ آپ اعتراضات کر کے جان چھڑا سکتے ہو. وہ کہتے تھے کہ ہم اگر اللہ چاہتا ہے, اللہ کو اپنی مخلوق کا اتنا خیال ہے, تو خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کو ترغیب دیتے کہ غریب مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو, تو وہ جواب میں کہتے انطعم من لو یشاء اللہ اطعما. اللہ چاہتا ہے کہ مخلوق کا پیٹ بھرے, تو اللہ خود ہی کیوں نہیں بھر دیتا, اللہ خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا ان کو. تو اس لیے ہر اعتراض ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دیا جائے. یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ اللہ تو آزماتا ہے اپنے بندوں کو, نظام ہے اس کا, ایک سسٹم بنایا ہے اس نے. تو چاہے تو اللہ دنیا میں غریب رکھے ہی نہیں اور امتحان ہو ہی نہیں. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے اگر ہم چاہیں تو سب کو زبردستی ہدایت دے کے جنت میں لے جائیں. ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں, اللہ کو شوق تھوڑی ہے لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کا. لیکن اللہ کا ایک نظام ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جو امتحان میں پورا اترے گا, جو ناکام ہوگا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, اگرچہ اللہ اس آگ پہ خوش نہیں ہوتا. تبھی تو قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا, اس کو کوئی خوشی تھوڑی ہوتی ہے. ان شکرتم وآمنتم, بشرطے کہ تم شکر کرو اور ایمان لے کر آؤ. تم شکر کرو ایمان لے آؤ تو کیا ضرورت ہے اللہ کو عذاب دینے کی. اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا.